الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سے مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. مشرف گرچہ شد بیچارہ جامی، مشرف گرچہ شد بیچارہ جامی، خدایا این کرم بارے دیگر کن. اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مسلسل کئی جمعے سے حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول کے تعلق سے آپ میری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. آج بھی اسی سے متعلق مختصر سی کچھ باتیں وقت کے اندر آپ سماعت فرمائیں گے. قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. قرآن کی جتنی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے. میں نے جو آج آیت کریمہ کو عنوان سخن منتخب کیا اس میں ہمارا آپ کا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھاؤ. ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں اور ان کے برابر کوئی آ جائے یا ان کے آگے کوئی بڑھ جائے، اگرچہ ایسا کرنا جائز نہیں مگر ایسا کوئی کر سکتا ہے. مگر اللہ جو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، جب وہ ہر جگہ اس کا جلوہ موجود ہے تو کوئی اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ تو مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں. حضرات مفسرین کرام ایک قول یہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ان کے ہاں قربانی کا ایک جانور تھا. اس خیال سے کہ محلے کے بچے پڑوس والے قربانی نہ کر سکیں گے، ان کے ہاں عید کے دن بھی گوشت نہیں بنے گا، لاؤ میں پہلے قربانی کر لوں تاکہ ان کے یہاں گوشت پہنچ جائے اور وہ بھی اپنے بچوں کو گوشت کھلا سکیں. اس لیے انہوں نے نماز عید اضحیٰ سے پہلے جانور ذبح کر لیا. اور جب اللہ کے پیارے رسول کو معلوم ہوا، اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے پیارے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے مت بڑھاؤ. آپ غور فرمائیں، یہ خطاب بے ایمانوں کو نہیں ہے، بے دینوں کو نہیں ہے، کافروں کو نہیں ہے، ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے اے میرے ایمان والے بندے
اگر تو ایمان لایا ہے تو اپنے قدم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ خدا کے رسول سے شفقت کرے گا تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے اوپر شفقت کرنا یہ گویا اللہ ہی سے شفقت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھاؤ۔ جن صحابی نے نماز سے پہلے سرکار سے قبل قربانی پیش کر دی تھی، اللہ کے پیارے رسول نے ان سے فرمایا تم نے نماز سے پہلے یا مجھ سے پہلے جو قربانی کا جانور ذبح کیا ہے وہ تمہارے لیے گوشت ہے۔ اب اگر تمہیں قربانی کرنا ہے تو نماز ادا ہو جانے کے بعد قربانی کرو۔ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ وقتوں میں نمازیں ہوتی ہیں، تو ہر جگہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ شہر میں کسی ایک جگہ پر اگر نماز عید اضحیٰ ادا ہو جائے تو اب پورے شہر کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ قربانی کر لے۔ اگر کسی ایک جگہ ابھی نماز نہیں ہوئی اور پہلے قربانی کر لیا تو اس کی یہ قربانی شریعت کی نظر میں مانی نہیں جائے گی، بلکہ اس کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ 3 قربانیاں کرتے تھے۔ ایک اللہ کے پیارے رسول سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ایک اپنے والد محترم کی جانب سے، اور ایک اپنی طرف سے۔ فرماتے ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب سید عالم کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں اس کا سارا گوشت سادات کرام میں تقسیم کرتا ہوں، اور دوسری قربانی جو اپنے والد کا نام کرتا ہوں وہ غریبوں، محتاجوں، حاجت مندوں اور عام مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور تیسری قربانی جو اپنی طرف سے کرتا ہوں اس میں 3 حصے لگاتا ہوں۔ ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے۔ مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھے ذبح فرمائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قربانی تو ایک ہی واجب ہے، آپ نے 2 کیوں کیا؟ تو فرمایا ایک میری طرف سے ہے اور ایک میں نے پوری امت کی طرف سے کیا ہے۔ اور اے علی، جب تمہیں قربانی کرنا ہو تو اپنے نام سے بھی کیا کرو اور میرے نام سے بھی کیا کرو۔ یہی وجہ ہے مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا طریقہ تھا کہ وہ قربانی کے 2 جانور ذبح کرتے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنے پیارے رسول آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ رسول نے چاہا 28 تاریخ کو اس مہینے کی مئی کی انگریزی تاریخ 10 ذی الحجہ کو آپ کے جامع مسجد میں ٹھیک 7 بجے نماز عید اضحیٰ ادا کی جائے گی۔ آپ اگر ممکن ہو تو 6 بجے آ جائیں تاکہ 1 گھنٹہ تک آپ قربانی کے ضروری مسائل اور قربانی کا طریقہ اور ذبح کا طریقہ سیکھ لیں، اس لیے کہ قربانی میں کچھ ایسی لاپرواہیاں ہوتی ہیں جس سے قربانی کا جانور بھی ذبح ہو جاتا ہے، آپ کا مال بھی خرچ ہو جاتا ہے، اور آپ کے ذمے جو قربانی واجب ہے وہ باقی رہتی ہے۔
اگر آپ اس کے مسائل سننا چاہتے ہیں، اور اگر مگر نہیں بلکہ آپ کو سننا ہی چاہیے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو باتیں لازم فرمائی ہیں انہیں سماعت کرو اور ان کو صحیح طریقے سے انجام دو، تو انشاءاللہ تعالی قربانی کے واقعات اور مسائل اور فضائل آپ عید اضحیٰ کے دن 28 مئی کو اسی مسجد میں، جامع مسجد میں سماعت فرمائیں گے۔ آج حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول کے تعلق سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ایک طبقہ ہے وہابیوں دیوبندیوں کا جو کہتے ہیں معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ زور سے کہیے معاذ اللہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو لگ بھگ 50 سال یہاں رہتے ہوئے ہو گیا، مگر آپ ایک ہی تقریر ہمیشہ کرتے ہیں، ایک ہی بیان ہمیشہ کرتے ہیں، آپ جب دیکھو تب رد وہابیہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی چیز گندی ہو گئی ہو اسے صاف کیا جائے، ایک مرتبہ صاف ہو جائے تو دوبارہ صفائی نہیں کی جاتی، اگر نہیں صاف ہوا تو 2 مرتبہ کیا جائے گا، نہیں صاف ہوا تو 3 مرتبہ کیا جائے گا، جب تک وہ گندگی و نجاست دور نہ ہو جائے جب تک اس کو صاف کیا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 50 سال سے میں آپ کو بتاتا ہوں وہابیوں کا عقیدہ کتنا گندا ہے، ان کا عقیدہ کتنا گھناؤنا ہے، مگر اس کے باوجود آپ نہ ان سے سلام چھوڑتے ہیں، نہ اس سے کلام چھوڑتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑتے ہیں، نہ ہی ان کے یہاں رشتہ داری لگانے سے آپ پرہیز کرتے ہیں۔ تب ایک عالم کی حیثیت سے مجھے یہ ذمہ داری سپرد کی گئی کہ جب تک لوگ حق بات کو قبول نہ کر لیں اس وقت تک بیان کرتے رہو۔ اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور اگر عمل نہیں کرے گا تو تمہارا بیان کرنا ضائع نہیں ہوگا، تم کو حق بات بتانے کا اجر ضرور مل جائے گا۔ اس لیے حق بات بولنا چاہیے۔ مولائے کائنات حیدر کرار حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حق بات بیان کرنے سے اپنی زبان مت روکو، اس لیے کہ آئی ہوئی روزی کو کوئی تم سے چھین نہیں سکتا ہے، اور وقت سے 1 سیکنڈ پہلے کوئی تمہیں مار نہیں سکتا ہے۔ جو موت کا وقت متعین ہے وہ اسی وقت آئے گی، اور جو روزی تمہیں ملنی ہے وہ آپ کو ملے گی۔ تو جب یہ یقین ہے کہ موت سے پہلے، وقت سے پہلے مر نہیں سکتے، آئی روزی چھینی نہیں جا سکتی، تو حق بات کہنے سے اپنی زبان کیوں روکیں؟ بدبختوں نے لکھا اپنی کتاب میں، لاکھوں کی تعداد میں آج تقویت الایمان چھپتی ہے، ندوہ کے کورس میں شامل ہے، اور جب تک ندوہ میں پڑھائی نہیں جاتی کسی کو عالم کی ڈگری نہیں دی جاتی۔ اس تقویت الایمان کے صفحہ 32 پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ یہ تو وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ آؤ اپنے نبی کا فرمان سن لو۔ آقا کریم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں خدا کی طرف سے روزی دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے، اور بدعقیدہ وہابی کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔
تاریخ کا وہ واقعہ یاد کیجیے. یہ 1447 ہجری چل رہی ہے اور 555 ہجری یعنی تقریباً 800 سال پہلے 900 سال پہلے تقریباً 900 سال پہلے سلسلے رفاعیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جنہیں حضرت احمد کبیر رفاعی کہا جاتا ہے. وہ اپنے مریدین کے قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گئے اور جب روضہ رسول پہ انہوں نے حاضری دی آقائے کائنات کے مزار پر انوار کے قریب پہنچے تو ان کی پلکیں بھیگ گئیں, آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا اور عارف باللہ حضرت احمد کبیر رفاعی نے کہا یا رسول اللہ دور رہ کر عالم ارواح میں میری نظروں نے بارہا نبی کی زیارت کی ہے, مگر آج آپ کا یہ غلام, آج آپ کا یہ شیدائق, آپ کا یہ عاشق آپ کے مزار پر انوار پر آیا. اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ حجاب ہٹا دیجئے اور اپنے ہاتھ قبر انور سے باہر کر دیجئے. میں مصافحہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کے دست مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو خود وہابیوں کے ایک بڑے پیشوا مولوی زکریا نے تبلیغی نصاب میں اس واقعے کو لکھا اور ہماری کتابوں میں تو ہے ہی کہ حضرت احمد کبیر رفاعی نے جب کہا تو اللہ کے نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا, قبر اطہر شق ہوئی اور اندر سے اللہ کے پیارے رسول نے اپنے دونوں دستے مبارک باہر کر دیے. حضرت احمد کبیر رفاعی نے سرکار سے مصافحہ بھی کیا اور سرکار کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لیا. جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قسم کھا کے بول پڑے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت جب روضہ رسول پر گئے, اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری دی, تو چونکہ انڈیا سے گئے تھے, انڈیا اور پاکستان کے بہت سے مولوی وہاں اعلیٰ حضرت کی موجودگی کو جانتے تھے. انہوں نے جا کے عرب کے علماء سے شکایت کی اور شریف مکہ سے کہا کہ انڈیا سے ایک مولانا آئے ہیں جنہیں ان کے ماننے والے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, جنہیں مجدد میت حاضرہ کہتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا علم خدا کے علم کے برابر ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج حرم میں یہ معاملہ صاف ہو جائے. شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت کو بلایا. اعلیٰ حضرت سخت بخار کی حالت میں تھے. شریف مکہ نے بلایا تھا, تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ نبی کا علم خدا کے برابر مانتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ علم غیب مصطفیٰ پر کوئی رسالہ تصنیف فرمائیں. تو اعلیٰ حضرت حج کے لیے گئے تھے اور ظاہر ہے جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو کتابوں کا ذخیرہ لے کے نہیں جاتا, خالی ہاتھ گئے تھے. مگر شریف مکہ نے جب کہا, سخت بخار کی حالت میں تھے, مگر اسی بیماری میں اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا تو تقریباً 800 صفحے کی کتاب خالص عربی زبان میں اعلیٰ حضرت نے لکھی اور مکہ شریف میں لکھی اور اس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ, الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اور پھر شریف مکہ کے پاس پہنچا دیا. شریف مکہ نے پورے مکے میں اعلان کروا دیا. انڈیا کے مولانا اعلیٰ حضرت آ گئے علم غیب رسول پر. انہوں نے کتاب لکھ دی ہے, آؤ
میرے دروازے پر آج بیٹھک ہوگی، علماء مشائخ سادات ہوں گے، اور انڈیا کے عالم مولانا احمد رضا کی کتاب پڑھی جائے گی. جس کو جو اعتراض ہو وہ پیش کرے، اس کا جواب دیا جائے گا. صالح کمال ایک عرب کے جید عالم تھے. شریف مکہ نے ان سے کہا کہ آپ یہ کتاب پڑھیے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا. انڈیا پاکستان کے وہابیہ بیچ میں ٹوکا ٹوکی کرنے لگے. دیکھا شریف مکہ کا رنگ بدل رہا تھا. انہوں نے سوچا کتاب نہ پڑھی جائے تاکہ ہمارا بھید نہ کھلے. تو شریف مکہ سے شیخ صالح کمال نے کہا آپ کا حکم ہے کتاب پڑھی جائے، اور یہ منع کر رہے تھے. اب بتائیے آپ کی بات مانے کہ ان کی بات مانے؟ شریف مکہ نے ڈانٹ کے کہا تمہیں جو کچھ اعتراض کرنا ہے پوری کتاب پڑھ لینے کے بعد کرو. ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں جو شکوک ہوں، جو شبہات ہوں، اس کا جواب امام احمد رضا نے لکھا ہو. پوری کتاب سن لو، پھر جو اعتراض کرنا ہوگا اعتراض کیا جائے گا. اب ظاہر ہے شریف مکہ وہ ہوتا ہے جو پورے عرب کا حاکم ہوتا ہے. ان کے بات کے سامنے کون بولنے کی جرات کر سکتا ہے؟ پوری کتاب پڑھی گئی تھی. شریف مکہ نے اپنے زانو پہ ہاتھ مارا اور کہا اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور یہ وہابیہ منع کرتے ہیں. اور پھر شریف مکہ نے پوچھا اے امام احمد رضا، آپ نے شاندار کتاب لکھی، ایمان تازہ ہو گیا، عقیدہ نکھر گیا، روح میں توانائی آ گئی. بتائیے میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں. کیا انعام دے دوں؟ تو ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے بس خالی ایک تیل کا کنواں دے دیجئے، ایک سونے کا پہاڑ دے دیجئے، ایک چاندی کا ٹیلا دے دیجئے. مگر وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہیں جنہوں نے کہا تھا کروں مد ہے اہل دول لذا، پڑے اس بلا میں میری بلا. دول دولت کی جماعت. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دولت والوں کی میں تعریف کروں، اس میری بلا میں میری بلا پڑے. کروں مد ہے اہل دول لذا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نہ نہیں. پارے نان کے معنی ہوتے ہیں روٹی کا ٹکڑا. اسی پارے نان کو الٹا کر دیجئے تو نان پارا بن جاتا. اور نان پارا کے لوگ تھے جنہوں نے خواہش کی تھی کہ ہمارے نان پارا کے نواب کا قصیدہ لکھو. اعلیٰ حضرت نے جواب دے دیا. اب مکے کے شریف پوچھ رہے تھے بتائیے اتنی شاندار کتاب ایمان افروز رسالہ عربی زبان میں آپ نے لکھا، اور یہ بھی سن لو 8.5 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے عربی میں جو کتاب لکھی تھی جب اس کو کمپیوٹر سے نقل کیا گیا تو نقل کرنے میں 16 گھنٹے لگ گئے. یعنی جتنا اعلیٰ حضرت نے ہاتھ سے لکھا تھا کمپیوٹر کو اس کے لکھنے میں نقل کرنے میں 8 گھنٹے لگ گئے. اور جب بار بار شریف مکہ نے پوچھا بتائیے آپ کو کیا دیا جائے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو مدینہ طیبہ کی ایک ایسی شان دے دیجیے کہ جو میرے آقا کے دربار میں گزرے اور آقا کی قبر انور کی میں زیارت کر لوں. شریف مکہ نے مدینہ کے گورنر کو لکھا یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جا رہے ہیں، انہوں نے ایک شاندار کتاب لکھی ہے، اس کے انعام میں انہیں ایک رات آقائے نامدار سید عالم کے ساتھ میں رہنے کا موقع دیا جائے. شریف مکہ نے اجازت دے دی. اعلیٰ حضرت اپنے آقا و مولا کے روضہ اقدس کے قریب پہنچ گئے. اب آپ ذرا سوچئے اللہ کے نبی کا روضہ بالکل قریب ہے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مدینے والے آقا کے سامنے کھڑے ہیں، آنکھیں بند ہیں، مدینے والے آقا سے سوال کر رہے ہیں
سوال کرنے کا انداز کیا ہے؟ لب ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں. لب ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یا رسول اللہ، لب ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور عقیدہ ہو تو ایسا ہو، فرماتے ہیں مگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. مگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شعیب بتہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شعیب بتہا تیرا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ، حجابات ہٹا دیجیے. آپ کا عاشق و شیدا، آپ کا غلام آپ کے رخ انور کی زیارت کرنا چاہتا. تمنا نہیں پوری ہو رہی، حجابات نہیں ہٹ رہا ہے. چاروں طرف چکر لگا رہے تھے اور پھر کہہ رہے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور مقتے میں مایوسیوں کے ساتھ کس درد بھرے انداز میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اب تک میری مراد پوری نہیں ہوئی. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اس کوئی کا کوئی جواب نہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اور جب اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، مایوسیوں میں ڈوب کے کہا، تو اللہ کے نبی کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. روضے انور شق ہوا اور اللہ کے پیارے حبیب بنفس نفیس اعلیٰ حضرت کو نظر آ گئے. اور جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو مدینے کے آقا سامنے، آقا کے چہرے زیبا کی زیارت ہو رہی. اب دل یہ چاہ رہا ہے کہ جلدی سے سجدہ کر لوں، مگر شریعت نے روکا ہے. اور طواف کرنے کے بعد، چکر لگانے کے بعد، طواف اسے نہیں کہیں گے، گرد میں گھومنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے جب سرکار کے چہرے پر نور کو دیکھا تو اب دل نے کہا جلدی سے سجدہ کر لو. مگر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہاں یہی تو امتحان کا وقت ہے. پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اور پھر جب تک ہوش و خرد میں رہے سر روکے رہے، اس لیے کہ شریعت کا قانون ہوش والوں کے لیے ہے. اگر کوئی ہوش و خرد سے بے نیاز ہو جائے تو شریعت کی پابندی اس سے اٹھا لی جاتی ہے. جب تک ہوش رہا کہتے رہے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل بے قرار. کوئی سے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اور جب دنیا ہوش و خرد سے بے نیاز ہو گئے تو کہنے لگے بے خودی میں سجدے در یا طواف، بے خودی میں سجدے در یا طواف، بے خودی میں سجدے در یا طواف. جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. اور آپ یاد رکھیے اعلیٰ حضرت نے اسی موقع پر کہا تھا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. آپ دیکھیں جس کی شان آپ بیان کر رہے ہیں وہ قریب ہو، سامنے ہو تو یہ کہیں گے، دور ہو تو وہ کہیں گے. اعلیٰ حضرت کی نگاہیں دیکھ رہی تھی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ توفیق دے. تو 28 تاریخ کو انگریزی اور 10 ذی الحجہ کو جمعرات کے دن
آپ 6 بجے اس مسجد میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ قربانی کے فضائل اور مسائل بیان کیے جائیں گے اور پھر عید اضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی. آپ کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو آپ اپنے مال کی قربانی پیش کیجئے. اللہ ہمیں نیکیوں کے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.